معانی الاخبار میں روایت موجود ہے، اور بہترین عمل کیا ہے؟ تو کہا بر فاطمہ و ولدہا، بہترین عمل یہ ہے فاطمہ کے ساتھ نیکی کرو اور فاطمہ کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ کا اور میرا اس مجلس میں آنا یہ نیکی ہے زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، یہ نیکی ہے سادات کرام کے ساتھ، یہ نیکی ہے سادات کی جدہ، سادات کی مادر گرامی کے ساتھ۔ آپ کا آنا یہاں پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے قلب میں محبت زہرا زندہ ہے، بیدار ہے۔ آپ آئے ہیں اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے جس مفہوم کو میرا ہر معصوم بیان کرتا رہا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر نعمتیں ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر نعمتیں ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کا ارشاد ہے حق، اس آیت کے ذیل میں تفسیر برہان میں روایت موجود ہے، حق علی اللہ ان یجعل ولینا رفیقا للنبیین والشہداء والصدیقین والصالحین۔ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے، یا وہ جو عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ ہمارے ولی یعنی ہمارے دوست کو قرار دے انبیاء کا دوست، صدیقین کا دوست، شہداء کا دوست، صالحین کا دوست۔ یہ اللہ پر واجب ہے، اللہ پر واجب۔ اب ہم لوگ نہیں کہہ سکتے بندے اللہ پر کچھ واجب ہے، اسی لیے متکلمین نے، علماء نے لکھا کہ جہاں پر بھی کہا جاتا ہے اللہ پر یہ واجب ہے، اللہ پر وہ واجب، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے، اللہ کے لطف کے عین مطابق ہے کہ اللہ کسی کو کسی کا رفیق بنا دے، کسی کو کسی کا دوست بنا دے۔ یہ مطیع، یہ شخص جو اطاعت خدا کر رہا ہے، یہ شخص جو اطاعت رسول خدا کر رہا ہے، یہ شخص جو اطاعت زہرا سلام اللہ علیہا میں اس مجلس میں شریک ہوا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں اللہ پر واجب ہے کہ اسے ابراہیم کا دوست بنائے، اسے الیاس کا دوست بنائے، اسے موسیٰ و عیسیٰ کا دوست بنائے۔ یعنی لوگ ترستے ہیں انبیاء کی دوستی کے لیے، اللہ بطفیل صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا آپ کی جھولی میں انبیاء کی دوستی کو رکھ رہا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، آؤ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، رسول کی اطاعت، اللہ تمہیں رکھ دے گا نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں مولا نے کہا النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبیین سے مراد کون سی ذات ہے؟ ذات اقدس، ذات مبارک کے خاتم النبیین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والصدیقین، کہا علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ صدیقین سے مراد یہاں پر علی ہے، علی کی دوستی بھی مل رہی ہے اس اطاعت کے صدقے میں۔ والشہداء، بعض روایت میں حمزہ حسن و حسین، بعض میں حسن و حسین، بعض میں معصوم نے کہا صدیقین اور شہداء ہم ائمہ ہیں۔ والصالحین کون ہیں؟ والصالحین، پوری توجہ سماعت فرمائیے گا تاکہ میری تمہید اس مقام پر مکمل ہو جائے۔ والصالحین، چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے ابو بصیر سے کہا یا ابا محمد، ابو بصیر کی کنیت ابا محمد تھی، اور ابو بصیر وہ شخص جلیل القدر ہے کہ محمد ابن مسلم اور زرارہ جیسے جب حج کے سفر پر جاتے تھے تو ابو بصیر کے پیچھے نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، اتنی جلیل القدر ہستی ہے۔ یا ابا محمد لقد ذکرکم اللہ فی کتابہ، اے ابا محمد، اے ابو بصیر، اللہ نے تم جیسوں کا، تم لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ابو بصیر سے کہہ رہے معصوم تمہارا ذکر ہے ابو بصیر، قرآن میں کیا ہے۔ کہاں پر؟ کہا اس آیت میں سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہا کہ یہاں پر صالحین ہمارے شیعہ ہیں، توجہ رہے۔ فَتَسَمَّوْا بِالصَّلَاةِ،
کما سماکم اللہ، پس تم لوگ اپنے اندر اس صلاح کو لے کر آؤ، اس صالحیت کو لے کر آؤ، اس اچھے پنے کو لے کر آؤ، اس مطیع ہونے کو لے کر آؤ۔ اللہ نے تمہارا عنوان ہی صالح رکھا ہے، تمہارے لیے قرآن میں لفظ صالح استعمال کیا ہے۔ تم ہمارے شیعہ ہو، سب سے زیادہ صالح تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ معصوم کا ارشاد۔ تو صالح کی ایک تفسیر وہ شیعیان خلص، وہ مؤمنین فرس، وہ ابو ذر، وہ سلمان، وہ مقداد، وہ عمار، وہ ارکان حکومت علی، جن پر زمین کا نظام ٹکا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے صالح ہیں۔ ہمیں ان کی دوستی ملے گی اطاعت کے صدقے میں۔ خطبہ فدقیہ انشاءاللہ جملے عرض کروں گا میں آپ کے سامنے، اس میں مہر لگائی ہے سقیفہ کے بطلان پر، اس میں مہر لگائی ہے کہ جو علی کے سامنے آ رہا ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کذب ہے، وہ افترا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے اس کائنات میں پنپنے کا، اس زمین پہ چلنے کا، کیونکہ زمین تو میرے بابا نے میرے مہر میں میرے لیے لکھ کر دی ہے۔ جو میرا دشمن ہوگا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ میں صدیقہ کبریٰ ہوں، یا علی انت الصدیق الاکبر و ابنتی فاطمہ الصدیقۃ الکبریٰ۔ یہ اپنے بچوں کو سبق پڑھائیے کہ بیٹا علی صدیق اکبر ہیں، بیٹی فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں، تاکہ جن لوگوں نے اس نام کو غصب کیا، غصب کرنے والوں نے صرف حق غصب نہیں کیا، غصب کرنے والوں نے صرف میراث غصب نہیں کیے، صرف خلافت کو غصب نہیں کیا، بہت کچھ غصب کیا جو ہمارے بچوں کو اور ہمیں معلوم نہیں۔ صدیق اکبر پکاریے، صدیق اکبر، یا علی انت الصدیق الاکبر، اے علی صدیق اکبر تم ہو۔ جو علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہے ایک لمحے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، علی کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ دوسری کوئی اور بات؟ خبردار، الارم بج رہا ہے، الارم ہے۔ علی کے علاوہ کسی کو بھی اگر صدیق اکبر جانا، اس کا مطلب جس نے اپنے آپ کو صدیق سمجھتے ہوئے علی کے حق کو پامال کیا اور اپنے غلط مطلب کے لیے حدیثیں گڑھیں، وہ سچا تھا اور نعوذ باللہ میرا مولا، نعوذ باللہ۔ تصور ہے صدیقہ، نام رکھیے اپنی بیٹیوں کا صدیقہ، اور بتائیے الصدیقۃ الکبریٰ ہی فاطمۃ الزہرا، صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين